اسلام کے ساتھ کس قدر منسلک ہوتا ہے یہ اس کا یہ نظریہ؟ وہ تو انسانی نظر کا فیصلہ بتا رہا ہے صرف، جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نہیں بتا رہا۔ انسانی نظر میں جہاں تک انسانی نظر پہنچتی ہے وہ تو وفا کو دیکھ سکتی ہے، یہ کہ کون سی وفا سچ کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، کون سی جھوٹ کے ساتھ، یہ جھگڑے تو چلتے رہیں گے، آدمی اب اس میں کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو غالب تو کہتا ہے کہ ایمان کا اصل وفا ہے، اس لیے جو شخص اپنے ایمان کو وفاداری سے ثابت کر دے، جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس پر کسی قسم کا ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کو حقوق سے محروم کریں، کیونکہ اس نے ہر حالت میں اپنی وفا کو سچا ثابت کر دکھایا ہے۔ اور جب وفاداری ہو تو اس تکلیفیں بھی انسان اٹھاتا ہے اس مقصد کے لیے۔ جہاں تک انسانی نقطہ نظر کا تعلق ہے، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنا تعلق سچا کر دیا۔ غالب کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایسا شخص جو صدقے دل سے کسی ایمان پر قائم ہو، اگر وہ بت خانے میں بھی مر جائے تو اس بات کا اہل ہے کہ اسے خانہ کعبہ میں جگہ دی جائے، کیونکہ خانہ کعبہ کی بھی بنیاد وفاداری سے اوپر ہے۔ خدا کی خاطر اپنے ایمان پر وفاداری سے قائم رہنا، یہ غالب نے روح سمجھی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس لیے ایک شاعر کا خیال ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ بھی انسان اگر کرے کہ فلاں وفاداری پہ مر گیا تو اس کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ فیصلہ بھی غلط ہی ہوگا بہرحال۔ وہ ایک انسان بعض دفعہ ایک مقصد سے وفا کر رہا ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے کچھ لالچیں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دل میں اس کا خیال بدل بھی چکا ہو۔ مجھے کئی ہندوؤں کے خط آتے ہیں انڈیا سے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا وہاں رابطہ ہوا، ہمیں فلاں کے ذریعے پیغام پہنچا، ہمارے دل میں یہ بات گڑ گئی ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا غالب اور اتنا ظالم ہے کہ ہم نہیں بدل سکتے۔ تو وہ اگر مرے تو غالب کی آنکھ تو اس کو وفاداری دیکھے گی نا، لیکن انسان کو کیا پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح کئی مسلمان ہوتے ہیں جو دل میں بددیانت ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے غلبے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، کئی دہریہ ہو چکے ہوتے ہیں، سوسائٹی بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے۔ تو ایک شاعر کی آنکھ تو ان کو وفاداری پائے گی، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ وفا کا پیمانہ بھی ایسا ہے جسے انسان نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں جان دے رہا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو دعا کے طور پر ہمیں سکھا دیا، ربنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ نہیں فرمایا وفاداروں میں جان وفات دے، یہ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں وفات دینا کہ تیری نظر میں ہم نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ اس لیے اصل نقطہ تو قرآن کا ہی نقطہ ہے، باقی تو شاعرانہ چٹکلے ہیں صرف۔ جزاک اللہ۔ جی میں السلام علیکم۔ حضور، یہ جو جماعت احمدیہ کے خلاف جلسے اجلاسات اور جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، اس میں عوام الناس کو زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے یا اس کی خاطر اور کچھ کرنے کے لیے وہ یہ ابھارتے ہیں کہ اگر تم ان محفلوں میں آؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین پہنچے گی اور آپ کو وہ قیامت کے دن بہت اچھی طرح ملیں گے۔ اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ایک کسی احمدی کو شہید کرو گے تو اس کا بھی قیامت کے دن حضور آپ کو بہت خوش ہوں گے آپ سے۔ اس کے بارے میں آپ پلیز کوئی روشنی ڈالیں۔ ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ وہ روشنی ڈالیں کہ ان کو کس طرح پتہ چلا اس بات کا۔ ایک صرف طریقہ ہے ہمارے پاس پہچاننے کا، جس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اور وہ اس کو قرآن کی سند حاصل ہے، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بات سے خوش ہوں گے
جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کا سنت نے وضاحت سے ہمیں بتایا کہ یہ مطلب ہے اس کا، اس کے سوا کسی بات سے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی رضا اللہ کی رضا تھی، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی تھی. یہ تو بڑی قطعی بات ہے. اس لیے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اس سے خوش ہوگے، اس کا فرض ہے کہ ثابت کرے کہ سنت یہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا، اس وجہ سے خوش ہوں گے. یہ تو ماننے والی بات ہے. آپ کو کسی سے پیار ہو، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اس کی اطاعت کریں، ویسی ادائیں بنائیں تو وہ خوش ہوگا. اگر اس کے دشمنوں والی ادائیں بنا لیں پھر کیسے خوش ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر خوش نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ اس جھگڑے کا فیصلہ اسی سے کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کبھی اپنے یا خدا کے شدید دشمنوں کو بھی گندی گالیاں دی گئی ہیں؟ کبھی کوئی واقعہ ہو، ناپاک الزام لگائے گئے ہیں، اقتباسات تھوڑے تھوڑے چن کر ان کے غلط مطالب نکال کر قتل کے فتوے دیے گئے ہیں؟ ایک مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکال کے دکھائیں کسی حدیث سے کہ یہ تذکرے چل رہے تھے کہ ابھی جو ہے خبیث کا بچہ، لعنتی، وہ ناپاک اولاد اور یہ اور وہ، اور اسے قتل کرو. جب تک وہ خود قتل کرنے نہیں آیا اس وقت تک اس کے قتل کی اجازت نہیں دی. آیا قتل کی نیت سے، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے اجازت پا کر اپنے غلاموں کو اجازت دی، اب تو یہ نکل آیا ہے تمہیں مارنے کے لیے اور تمہارا پیچھا کر کے آیا ہے مدینے تک، اب اجازت ہے بے شک مارو. پھر خدا کی مرضی، اس کے ارشاد، اس کی تقدیر کے تابع اس کی جان لی گئی. لیکن جن کو پکڑا گیا زندہ ان کو بھی احسان کے ساتھ چھوڑ دیا بعد میں. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ایسا فرمایا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک موقع پر جب یہ جنگ بدر کے قیدی ستونوں سے بندھے ہوئے تھے تو حضرت عباس بھی اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے چچا تھے، ان کو بھی مسجد کی ستونوں سے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، قید خانہ مسجد ہی تھی. اب ضمناً یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد میں آنے سے، ان کافروں اور مشرکوں کے آنے سے مسجد نبی ناپاک نہیں ہوئی. لیکن ان کی مسجدیں جو آج کل کے مولوی ہیں وہ احمدیوں کے جانے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، بلکہ احمدی قتل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے جو مسجد میں گھس جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سب سے بلند مسجد ہے، وہاں مشرک بندھے ہوئے ہیں اور ستونوں کے ساتھ وہاں وہی نمازیں ہو رہی ہیں، وہی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور نہ ان کی عبادتیں خراب ہو رہی ہیں، نہ ان کا ذکر الہی گندا ہو رہا ہے. اور یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، آگے سنیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، رات کو آپ کو کرانے کی آواز آئی. حضرت عباس کی دردناک آواز تھی، معلوم ہوتا بہت کس کے باندھ دیا تھا. اب بے چین ہو کے باہر نکلے اور کہا عباس کی کرانے کی آواز آ رہی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہے، اجازت دیں ہم ان کے بندوں کو ڈھیلا کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، سب کے بندوں کو ڈھیلا کرو، جتنے قیدی ہیں ان کو آرام دو تب مجھے آرام آئے. ان کو پتہ نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، باوجود صحابہ ہونے کے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رشتے کا دکھ نہیں تھا، وہ تو سارے قیدیوں کی طرف نظر گئی تھی اور برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بھی قیدی دکھ میں ہو اور آپ آرام سے ہوں. اور تعلیم آپ کو کیا